بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے پی ڈی ایم مافیا، جو سیاسی مافیا ہے، جس کے بارے میں آج ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ تو ملک کو لوٹ کر باہر بھاگ جائیں گے، ہم نے یہیں جینا مرنا ہے اور ہم اپنی عوام کا سوچیں، نہ کہ ہم اس مافیا کا سوچیں۔ اور پولیس کی جانب سے اور قبضہ مافیا، جو سیاسی قبضہ مافیا ہے، اس کے خلاف بھی عدالت نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پولیس ریاست کی غلامی کی بجائے، عوام کی غلامی کی بجائے ان مافیاز کی، سیاسی مافیاز کی غلامی میں لگی ہوئی ہے، اور یہ سیاسی مافیا باہر بھاگ جائیں گے۔ ہمارا جینا مرنا اس ملک میں، اور ہم نے یہیں جینا ہے اور یہیں مرنا ہے، اس وجہ سے ہم اپنے ملک کو تباہ نہیں ہونے دیں گے، اور بڑے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کا بڑا ہی خوبصورت فیصلہ آیا ہے۔ پچھلے میرے خیال میں تو جب سے یہ رجیم چینج آپریشن کو ہم نے دیکھا ہے اور ملک کی تباہی بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، چند مہینوں میں ہمارا ملک ایک ہنستا بستا ملک تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور ہمارے تو جب کووڈ کے دن تھے، اور کووڈ کے دنوں میں بھی اتنے حالات خراب نہیں ہوئے تھے اور اتنی تباہی ہو گئی ہمارے ملک کی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلے ہیں وہ بڑے اچھے فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، چیف جسٹس جو تھے سابق چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ میڈیا پر بہت زیادہ اطہر من اللہ صاحب کے جو کیسز تھے یا ان کے جو ریمارکس تھے وہ میڈیا پر آتے تھے، اور بعض اوقات لوگ اپریشیٹ بھی کرتے تھے، بعض اوقات لوگ تنقید بھی کرتے تھے۔ لیکن اب ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جانے کے بعد لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اطہر من اللہ صاحب سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر رہے تھے۔ اب ججز کو بھی پتہ ہے سوشل میڈیا کا عوام کی کیا رائے ہے، عوام کس طریقے سے آئین اور قانون کی بالادستی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آنریبل ججز ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں، وہ اپنی ذمہ داری اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نبھائیں۔ اس وجہ سے سندھ ہائی کورٹ نے پچھلے چند مہینوں میں بڑے اچھے فیصلے دیے ہیں، اور سندھ حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ سندھ حکومت ہمیشہ سندھ جو ہائی کورٹ ہے وہاں سے ہمیشہ خاموشی ہمیں نظر آتی تھی۔ وہاں پر جو آنریبل ججز ہیں اب وہ بڑے تگڑے قسم کے، چیف جسٹس صاحب کی جانب سے تو ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن جو باقی ججز ہیں وہ بڑے خوبصورت فیصلے بھی دے رہے ہیں، اور یہ معاملہ بہتر انداز سے آگے چل رہا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں اسموک کے حوالے سے جسٹس شاہد کریم صاحب نے اہم سماعت کی ہے، اور اسموک کے تدارک سے متعلق کیس میں عدالت نے محکمہ قانون کے افسران کو بھی آئندہ سماعت پر طلب کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالتی حکم پر ڈی جی پی ڈی ایم عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت عالیہ نے آلودہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دینے کی مہلت دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی جی پی ڈی ایم کی استدعا پر رضاکاروں کی ٹیمیں تشکیل دینے کی مہلت منظور کرتے ہوئے عدالت نے یہ وارننگ دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ وارننگ کے باوجود دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور اینٹوں کے بھٹے گرانے کے اختیارات انسپیکٹر کے دینے پر تحفظات کا اظہار کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ آپ معاملات کو قانون کے مطابق دیکھیں، کسی کا نقصان بھی نہ ہو، لیکن عوام الناس کی جو فلاح و بہبود ہے وہ دیکھنی ہے۔ عدالت نے لیگل ڈرافٹ کو مسترد کرتے ہوئے محکمہ قانون کے افسران کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا، اور جو عدالت نے کہا تھا قانون سازی کریں، انہوں نے ایک انسپیکٹر کو سارے اختیارات دے دیا کہ وہ اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی بھٹا ہے جو اینٹوں کا اس کو گرانا ہے تو اس کو گرا دیں، کوئی فیکٹری ہے اس کو گرا دیں۔ تو عدالت نے کہا نہیں، انسپیکٹر کو یہ اختیار آپ نہیں دے سکتے۔ یہ نہ ہو کہ ہم چاہتے ہیں عوام الناس کی فلاح و بہبود، اور عوام کو اس اسموگ جس نے تباہ کر دیا ہے ہمارے پورے کے پورے شہروں کو، بڑے شہروں کو، اور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہمارے شہروں کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کسی کو ایک لائسنس دے دینا ہے کہ وہ جو بھی اس کے جی میں آئے وہ کرتا پھرے۔ فرد واحد کے پاس یہ اختیار نہ ہو، بلکہ آپ اس کے اوپر ایک باقاعدہ قانون سازی کریں اور ایک کمیٹی بنائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ رات کو لاہور کے مختلف سڑکوں پر ٹریفک بری طرح جام تھا۔ ٹریفک جام ہونے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ رپورٹ میں نے دیکھی ہے 49% جو سموگ ہے وہ ٹریفک جیم کی وجہ سے اور گاڑیوں کے دھوؤں کی وجہ سے شہر میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہمارے ٹریفک پولیس کے لوگ ہیں وہ ٹولیاں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ٹریفک کی روانی انہوں نے کس طریقے سے لے کر چلنی ہے۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ جو اس طریقے سے جیسے نہر روڈ ہے، یہاں پر کوئی دھرنا یا مظاہرہ ہے، جو بڑی سڑکیں ہیں جہاں جو رش والی ہے وہاں پر احتجاج اور دھرنوں کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہتر ہو سکیں اور جو قانون کے مطابق ہو سکیں۔ بہرحال عدالت نے
دوران ڈیوٹی ٹریفک وارڈن کی گروپس میں کھڑا ہو کر باتیں کرنے پر بھی سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ٹریفک وارڈنز کے سامنے سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور وہ اپنی مرضی کرتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ بہرحال عدالت کیونکہ اس معاملے کو اسموک کے معاملے کو لے کے چل رہی ہے تو عدالت نے اب اس میں وزارت قانون کے نمائندوں کو بھی طلب کر لیا ہے اور ٹریفک اتھارٹیز کو بھی طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسموگ ہے یہ اس میں میرے خیال میں چونکہ عدالتیں اپنا جب دائرہ اختیار کراس کر جاتی ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو انتظامی ادارے ہیں وہ بالکل ناکام ہیں۔ میں بطور وکیل اس بات کا گواہ ہوں کہ آپ اگر کوئی وابڈا ہاؤس چلا گیا ہے، اس نے کوئی وابڈا سے کوئی کام ہے، کوئی درخواست دی ہے، جب تک ہائی کورٹ کی ڈائریکشن نہیں آئے گی وابڈا والے کام ہی نہیں کریں گے۔ آپ کو کوئی بینک میں کام ہے، آپ کو کوئی نادرہ میں کام ہے، آپ کو کسی بھی ادارے میں کام ہے، اب ایک روٹین بن گئی ہے کہ وہ ادارہ خود کام ہی نہیں کرتا، آپ کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، ریٹ فائل کرنی پڑتی ہے، وہاں سے ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن پہ نہیں ہوتا، پھر توہین عدالت دائر کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے آئین اور قانون کے مطابق چیزیں بہتر ہو جاتی اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتی تو میرے خیال میں ہمارا جو نظام ہے اس کو بہتر ہونے میں ابھی ٹائم لگے گا، اور چیزوں کو بہتری کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہماری حکومتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ جب ایک ادارہ کام نہیں کرتا اور دوسرا ادارہ اس کو ڈائریکشن دیتا ہے تو پھر وہ اپنے اختیار سے تجاوز کر جاتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات سے قبل سرکاری افسران کے تبادلے اور تقرریوں سے متعلق درخواست پر چیف سیکرٹری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور سرکاری وکیل کو صرف 3 روز کی مہلت دیتے ہوئے جواب جمع کروانے کا حکم دیا۔ یوسف علی سعید اور جسٹس عدنان اقبال چودھری صاحب پر مشتمل بینچ کے روبرو بلدیاتی انتخابات سے قبل افسران کے تقرر اور تبادلوں کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے یہ موقف دیا کہ صوبے میں ہونے والے افسران کے تبادلے اور تقرریوں کو کالعدم قرار دیا جائے، بڑے پیمانے پر چونکہ جنوری میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، بلدیاتی الیکشن کراچی میں اور کراچی کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں، تو سندھ حکومت اپنی مرضی کے افسران کو تعینات کر رہی ہے اور تقرریاں اور تبادلے جو ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی تھی، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن ایک بی ٹیم بن چکا ہے پی ڈی ایم کی، اس وجہ سے پھر عدالتوں میں معاملات آ گئے اور عدالتوں کو یہ معاملہ دیکھنا پڑا، تو عدالت نے سندھ حکومت پر بڑے پیمانے پر تبادلے کرنے پر عدالت سندھ حکومت پر برس پڑی۔ عدالت نے استفسار کیا سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کہاں ہے؟ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا بھی تبادلہ کر دیا ہے، جس نے انتخاب کروانا ہے جو سیکرٹری ہے لوکل گورنمنٹ کا اس کو بھی تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ زرداری مافیا یہ چاہتا ہے کہ اپنے حساب سے بندہ ہے اور وہ اپنے حساب سے کام کرے۔ تو عدالت نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے تبادلے پر عدالت نے اظہار حیرت کا اظہار کیا۔ الیکشن کمیشن سندھ نے عدالت میں اہم بیان دیا۔ الیکشن کمیشن کے لاء افسر نے موقف دیا کہ حکومت سندھ نے بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کے اعلان کے بعد بھی تبادلے اور تقرریاں کی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیتے ہوئے سندھ حکومت کو بہت سے مراسلے بھیجے ہیں۔ حکومت سندھ نے کچھ تبادلوں کے احکامات واپس لیے، مگر کئی افسران کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن ابھی تک واپس نہیں لیا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کا دوسرے مرحلے میں انتخابات ہونے ہیں، حکومت سندھ مسلسل انتخابی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ جسٹس یوسف نے ریمارکس دیے کہ صورتحال میں وضاحت کے لیے سیکرٹری بلدیات کو طلب کر لیتے ہیں۔ سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ افسران کا کیوں تبادلہ کیا گیا، تحریری جواب کا وقت دیا جائے۔ جسٹس عدنان نے ریمارکس دیے کہ کیا اس دوران مزید تقرریاں اور تبادلے کرنے ہیں؟ آپ جو وقت مانگ رہے ہیں کیا اس دوران مزید تقرریاں اور تبادلے اور مزید آپ نے کچھ نئے گل کھلانے ہیں؟ توقع ہے سندھ حکومت اس دوران مزید تبادلے نہیں کرے گی۔ عدالت نے کہا سیکرٹری بلدیات نہیں، چیف سیکرٹری خود ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ جسٹس یوسف نے ریمارکس دیے کہ ہم آپ کو 3 دن کا وقت دیتے ہیں، تحریری جواب جمع کروائے ورنہ وہ حکم نامہ جاری کریں گے، پھر سندھ حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ عدالت نے 3 روز میں تحریری جواب جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 4 جنوری تک ملتوی کر دی۔ یہ بہت اہم کیس تھا، بہت اہم عدالت کی ریمارکس تھے اور بڑا سخت فیصلہ سندھ حکومت کے خلاف، اور چیف سیکرٹری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، چونکہ جو حکومت ہے وہ جو سندھ حکومت ہے اور زرداری مافیا ہے وہ صرف اور صرف کیا چاہتے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کرپشن اور اپنے لوگوں کو نوازنا اور اپنے لوگوں کو لے کے آنا۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے نوری آباد سائٹ میں زمینوں کے گھپلے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ جسٹس آفتاب احمد بڑے سینئر جج ہیں، جسٹس آفتاب احمد صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے بڑے اچھے فیصلے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سنگل بینچ تھا، اس کے روبرو نوری آباد سائٹ میں زمینوں کے گھپلے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔
जस्टिस आफ्ताब ने रिमार्क्स दिए कि इंडस्ट्रियल एरियाज में जमीनों पर क्या धंधा बना रखा है, साइट एरियाज में आपने क्या तबाही मचा रखी है, पैसे लेकर आज उसको और कल किसी और को कब्जे कराए जा रहे हैं। अल्लाह को जान आपने और हमने भी देनी है, जिसका प्लाट है उसका हक उसे क्यों नहीं देते। अदालत सिंध हुकूमत और पुलिस के अफसरान सामने खड़े थे। अदालत ने कहा आपने मरना नहीं है, अल्लाह को जान नहीं देनी। आप आज किसी को पैसे लेके कब्जे देते हैं, कल किसी और को पैसे लेके उनको कब्जे देते हैं, कि आपने मरना नहीं है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ दिया कि साइट एरिया के ओहदेदारान करप्ट हैं, साइट एरियाज में ओहदेदारान ने माल पानी का जरिया बना लिया है। जस्टिस आफ्ताब ने रिमार्क दिया कि सखर में जमीनों पर कब्जे हमने अपनी आंखों से देखे, सरकारी अराजी पर कब्जे करके होटल बनाए गए। जब सेक्रेटरी को एक्शन का कहा तो सेक्रेटरी ने अमल दरामद नहीं किया। इस माफिया ने, सियासी माफिया ने बाहर चले जाना है, हमने तो यहीं पैदा हुए यहीं मर जाएंगे। उन्होंने सियासत करनी है और फिर बाहर चले जाना है। जिम्मेदार पुलिस अफसरान बयान देकर चले जाते हैं, फिर वही पुलिस अफसरान घर जाकर सो जाते हैं। इन तमाम जो पुलिस अफसरान हैं, इन तमाम पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तौहीन अदालत की, और अदालत ने कहा हम इनको माफी नहीं मिलेगी। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि 4 एकड़ में से बेशतर एरिया दरखास्त गुजार को हमने वापस दे दिया है। जस्टिस आफ्ताब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपके पुलिस अफसरान का कंडक्ट दुरुस्त नहीं है, वो सियासी माफिया की खिदमत गुजारी और गुलामी में मसरूफ हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ दिया कि मैं खुद अदालत के साथ हूँ, अदालत पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे, कोई एतराज़ नहीं होगा। साइट एरियाज में करप्शन के लिए लीज जारी नहीं की जाती। जस्टिस आफ्ताब अहमद गौर ने रिमार्क्स में कहा कि साइट लिमिटेड के बाप की प्रॉपर्टी है क्या, लोगों की प्रॉपर्टी है, डिपार्टमेंट ने धंधा बना रखा है, इन सब के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि 2005 में 5.25 एकड़ अराजी अलाट की गई। नूरियाबाद साइट लिमिटेड ने मजीद 4 प्लाट्स बनाकर बेच डाले। अदालत ने कहा कि हम इन सारे माफियाज के खिलाफ, उसमें सिंध हुकूमत के अफसरान, उसमें पुलिस अफसरान, उसमें जो इंतजामिया के लोग हैं, तमाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करेंगे और सिंध हुकूमत के खिलाफ सख्त फैसला भी जारी करेंगे। जस्टिस आफ्ताब ने फैसला महफूज कर लिया है और अदालत अब ये फैसला 2 दिन बाद सुनाएगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर सिंध हाई कोर्ट माजी में भी इस तरह के एक्शन ले लेती है, और अब जो ऑनरेबल जजेस हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब हुक्मरानी अवाम की है, वो दौर चला गया जब भुट्टो जिंदा था और सिर्फ भुट्टो के नाम पर सारा कुछ चलता था, अब वो दौर चला गया है। अब उन जजेस को भी पता है, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, वो उनको बताते हैं कि चल क्या रहा है, लोग हमें किस निगाह से देखते हैं, हमारे निजाम को किस निगाह से देखते हैं। अल्टीमेटली उनको भी इन सारी चीजों का जो है वो जवाब देना पड़ना है, और वो जवाब दे हैं अवाम को बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर, तो वो अपनी जिम्मेदारियां, और मैं ये समझता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट जिस तरीके से फैसले दे रही है, बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह सिंध के हालात ठीक करने में ये अदालतें अपना किरदार अदा करेंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।